بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري۔ وقال عليه الصلاة والسلام لزوجته عائشة أجرك على قدر نفقتك ونصبك، رواه البخاري۔ وقال عليه الصلاة والسلام
المؤمن يموت بعرق الجبين رواہ ابو داود والنسائی والترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی صفت و ستائش، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام ہوں نبیوں کے امام، نبیوں کے سرتاج، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ وہ اللہ جو اپنی یکتائی میں لا شریک ہے، وہ پیغمبر جو اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے، یہی کلمہ ہے اور یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ کہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہو اور طرز زندگی مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہو۔ بلا شک و شبہ آج جس قدر انارکی، انتشار، پریشانیاں، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، چھوٹوں کے اندر، بڑوں کے اندر، مردوں کے اندر، خواتین کے اندر، صرف غرباء کے اندر ہی نہیں بلکہ امراء کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی اور خواص کے اندر بھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کو، اس کے مفہوم کو یکسر فراموش کر بیٹھے۔ وہ مسلمان جو کسی وقت میں دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوا کرتے تھے، جن کی تہذیب، جن کا کردار، جن کی نشست و برخاست بڑے بڑے جابروں کے دل دہلا دیا کرتی تھی، جن کی تہذیب ساری تہذیبوں پر غالب تھی، جن کا کردار سب کے لیے مشعل راہ تھا، آج انہی مسلمانوں کو جب باہر کی دنیا دیکھتی ہیں، وہ مذہبی طبقے کو دیکھتی ہیں تو وہ عجیب رنگ اور ماحول دیکھتے ہیں کہ ان کا جب سال شروع ہوتا ہے، نیو ایئر ہوتا ہے، نائٹ ہو یا ڈے ہو، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے مذہبی مزاج کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ سال شروع ہوتا ہے، رنگ بدل جاتے ہیں، کپڑوں کے رنگ چینج ہو جاتے ہیں، چارپائیاں الٹی ہو جاتی ہیں، یا اپنے سال کا استقبال رونے پیٹے کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، اور اپنے ہی طبقہ اسلاف کے بہترین جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی جو جانثار ہیں، ان کے اوپر تبرہ کے ساتھ ان کے سال کا آغاز ہے۔ دوسرے طبقے کو وہ دیکھتے ہیں، صرف 3 مہینوں کے بعد ایک اور رنگ شروع ہو جائے گا، ان کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ان کے پہلے 12 دن ہوتے ہیں، دھوم دھمالیں، چمٹے باجے، اچھے بھلے سمجھدار لوگ ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، دھمالے ڈالتے ہوئے
اور مسجدوں کے اندر، درسگاہوں کے اندر ہم دنیا کو پتہ نہیں اپنا کون سا رنگ دکھلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، دوسروں کا سبز ہو جاتا ہے، اور عجیب و غریب حرکات. اور یہ بھی سوشل میڈیا بار بار آپ کو دکھلا رہا ہے کہ کچھ لوگ مذہب کے نام پر کرنٹ دیتے ہیں، کرنٹ لگا رہے ہیں، عجیب و غریب ان کی کیفیات. کچھ لوگوں کو یہ بھی کھلے لفظوں میں، کھلو بندوں میں دکھلاتے ہیں کہ وہ اوپر منہ اٹھا کر کریہ الصوت کتے کی آوازیں نکالتے ہوئے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کتے ہیں، ہم عام کتے نہیں، ہم خاص قسم کے غوث پاک کے کتے ہیں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، دربار پر لوگ اپنے بچوں کو حاضری کے لیے جب لے کر جاتے ہیں تو گلے کے اندر رسی ڈال کر دربار کی چوکھٹ سے باہر سے لے کر دربار تک کتے کی چال میں چلا کر لے کر آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس دربار کا کتا ہے. اللہ کے گھر میں منبر پر کھڑے ہو کر کعبہ کے رب کی قسم یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. حالانکہ وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اور مذہبی لوگ ہونے کے ہمیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ جب غیر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کوئی وہابی کر رہا ہے یا کوئی سنی کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کر رہا ہے. ان کے عمل سے خود ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. وہ بحیثیت مسلمان کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا مہینہ سال کا تیسرا مہینہ یہ ہوتا ہے اور ان کا مزاج اور انداز اس طرح کا ہوتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ دین سے دوری ہے، یہ نہیں کہ ان پڑھ مجہول طبقہ یہ کام کرتا ہے. آپ نے اپنے وزیر اعظم کو دیکھا ہے، جنرل ضیاء کے بارے میں آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ بھی درباروں کی گھنٹیاں بجانے کے قائل تھے اور بجایا کرتے تھے. عمران خان کو آپ نے دیکھا ہے، ویڈیو اس کی عام وائرل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دعوے تو ہیں لیکن درباروں پر جاتے ہوئے جھک کر، گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ لگا کر، ماتھا ٹیک کر پھر آگے جاتے ہیں. ان کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے مزاج کی ہے. میں کسی سیاسی یا مذہبی پارٹی کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں ایک رویے کی بات کر رہا ہوں. اور اس منبر کا فریضہ ہے کہ جو چیز صحیح ہو اس کو ذکر کیا جائے، جو غلط ہے وہ کسی کی بھی بات ہے اس کو غلط کہا جائے. حضرات ذی وقار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری حالتوں کو بدل دے، بہتر کر دے، تو اللہ کے لیے اللہ کے دین کی طرف آئی. آج میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں، قیمتی وقت ہے آپ کا، پیغام دینا چاہتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس عظیم الشان مرکز کو دیکھ کر اپنے فاضل بھائی ساتھی جناب قاری عمر فاروق صدیقی صاحب کے اس جامع میں آ کر، میں کچھ عرصہ پہلے اس وقت یہاں پر آیا تھا جب یہاں پر زمین کے فرش کے لیے سریے ڈالے جا رہے تھے. زمین کے فرش کے یہاں پر سوراخ کر کے سریے یہاں پر لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت میں یہاں پر آیا تھا. یقیناً آپ ان کے مواعظ حسنہ سے، خطبات عظام الشام سے آپ استفادہ کرتے ہیں اور بہت بہتر باتیں آپ جانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، خانہ دل میں محفوظ بھی رکھے ہوں گے. میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زندگی کو اچھا کر دے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر
نیک عمل کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور تاکید کے ساتھ۔ حالانکہ اللہ پاک اگر بغیر تاکید کے بھی بات کر دے تو پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کہتے ہیں نا وہ بزرگ ہیں قابل احترام فلاں شخص، وہ اگر آدھی زبان سے بھی بات کرے سر آنکھوں پر۔ اللہ کی چھوٹی سی بات بھی ہمارے لیے بڑی ہے، لیکن جب اللہ ایک بات کو بار بار تاکید کے ساتھ بار بار اہمیت دلا کر بیان کرے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا مالک ہمیں کیا فرمانا چاہتا ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ یا حیات طیبہ، یہ تو آپ نے آج تک سنا ہے کہ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ کعبہ ہے، یہ سارے لفظ حدیث پاک میں مدینہ شریف کے لیے موجود ہیں، مدینہ شریف ہے، مدینہ طیبہ طیبہ کعبہ ہے۔ حضرات جس طرح یہ چیز ہمیں حدیث بتلا رہی ہے، قرآن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے میرے بندو تم اچھے بن جاؤ، ہم تمہیں بھی طیب بنا دیں گے۔ جس طرح مدینے کی شان اور عظمت ہے، تم اچھے بن جاؤ، اللہ کے دین پر من و عن عمل کر لو، ہم تمہاری زندگی کو بھی حیات طیبہ بنا دیں، پاکیزہ زندگی، شان کی زندگی، آن بان کی زندگی، کمال اور جمال کی زندگی بنا دیں گے۔ بس کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایمان کے اندر رکھو اور عمل صالح کے خوگر اور پیکر بن جاؤ۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہی کچھ ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایماندار ہیں، نام کے ایماندار، وہ بھی ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، رجسٹرڈ مسلمان ہیں، ابھی ہمیں ہوش و آواز نہیں تھی، یونین کونسل میں جا کر ہمارے نام کے ساتھ اسلام کے خانے میں یس کر دیا گیا، یہ مسلمان ہے۔ نادرہ آفت میں یہی کہہ دیا گیا، یہ مسلمان ہے۔ ہم چھوٹے تھے، یہ سب کچھ ہو چکا، اب ہم بڑے ہیں۔ حضرات اللہ رب العالمین کا یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ قرآن ہے۔ اے ایماندارو ایماندار ہو، پہلا لفظ آمنو کا مطلب تم ایماندار ہو، دعوے دار ہو۔ دوسرا اللہ کا تقاضا ہے، یہاں پر میم کی زبر کی بجائے زیر لگا کر تقاضا بن جاتا ہے کہ آمنو، ایماندارو ایماندار بن کر دکھلاؤ، ایماندار ہو تم، دعوے دار۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم ایماندار بن کے بھی دکھلاؤ۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایماندارو تم ایماندار ہو، ایماندار، لیکن ہمارا تقاضا یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل بھی ہو کر دکھلاؤ۔ یہی چیز آج میرا عنوان ہے، یہی میرا مدعا ہے، یہی میرا مقصود ہے۔ اور یاد رکھیے اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو بظاہر کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے گا، بہت زیادہ کٹھن نہیں، ایک حد تک۔ میں نے خطبے میں عرض کیا ہے، حدیث پڑھی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں جنت کا راستہ نسبتاً مشکل ہے، اس کے ارد گرد تکلیف دہ چیزیں ہیں، ماننا مشکل ہے۔ بندے کا دل چاہتا ہے یہ چیز کھا لوں، یہ پی لوں، لیکن شریعت کہتی ہے دیکھو یہ کھانے والی ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ پینے والی ہے بھی صحیح یا نہیں۔ بندے کو قدم روک کر چلنا پڑتا ہے، رشتہ داری کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، حتیٰ کہ دیکھنے کے معاملے میں کون سی چیز دیکھنا جائز ہے کون سی ناجائز، سننے کے معاملے میں کون سی جائز کون سی ناجائز، بولنے کے معاملے میں کون سی جائز کون سی ناجائز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اس لیے جنت کا راستہ نسبتاً کانٹوں والا راستہ،
اور اسی حوالے سے دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف میں، لوگو ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کوئی اتنی سوکھی چیز نہیں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں چل کر ملتی، مشکلات سے گزرنا پڑتا۔ دونوں حدیثیں بخاری شریف کی۔ اور پہلی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ وحفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد خوشنما چیزیں، چمکدار چیزیں، مزیدار چیزیں، دل پسند چیزیں، من پسند چیزیں، خوشنما چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی، لیکن اس کا انجام بالآخر جہنم۔ جہنم کے ارد گرد چیزیں خوبصورت پڑی ہیں، اذان ہو رہی ہے، دل کرتا ہے بندہ سویا رہے، مزے کی نیند ہے، دل کرتا ہے سویا رہے، کاروبار چل رہا ہے، گاہک بیٹھے ہوئے، دل چاہتا ہے نماز جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، دکانداری کر لیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ سال کے بعد 1 کروڑ روپے کا کاروبار ہے، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال میں 1 مرتبہ، دینے کا دل نہیں چاہتا، بہت اچھی چیز لگتی ہے کہ نہ دیں، کاروبار بڑھے گا، کیا فائدہ دینے کا، اچھی چیز ہے، دل کو اچھی لگتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا انجام جہنم کی طرف ہے، بری چیز جہنم میں لے جاتی ہے۔ 2 حدیثوں کے بعد تیسری حدیث سنیے، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کے علاوہ ابو داؤد میں، ترمذی، نسائی شریف میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو المؤمن یموت بعرق الجبین، لوگو ایماندار کی زندگی، المؤمن مومن کی زندگی، ایماندار کی زندگی، آقا فرماتے ہیں بظاہر تکلیف کے اندر ہوتی ہے، ہمیشہ مومن کی پیشانی پر پسینہ ہی پسینہ رہتا ہے۔ آپ نے تو اس کا عام طور پر ایک مفہوم یاد کیا ہوگا نا، وہ حدیث بھی معروف ہے، یہ مفہوم معروف ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ایماندار جب آخری وقت میں ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر، ایمان کی علامت یہ ہے کہ پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صرف مرنے کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن پوری زندگی اس کی پیشانی خاک آلود نہیں بلکہ پسینہ آلود رہتی ہے، کیونکہ وہ بے فکر نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، قدم اٹھا اٹھا کر پھونک پھونک کر رکھتا ہے، سنبھل سنبھل کر چلتا ہے، وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہوتا کہ جو چیز آ گئی کھا لی، اپنی ہے تو بھی ٹھیک ہے، پرائی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کی نظر نیاز ہے، کسی دربار کی شیرینی ہے، کھا لی کوئی بات نہیں، محرم کی بھی کھا لیتا ہے، درباروں کی بھی کھا لیتا ہے، اپنی اور پرائی وہ بھی کھا لیتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں نہیں، ایماندار کی زندگی تلخ ہوتی ہے، المؤمن یموت بعرق الجبین، وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، کہتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی دھیان سے کام کرتا ہے، وہ یکدم رک جاتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ دیکھنا نہیں، یہ سننا نہیں، یہ کہنا نہیں۔ اس لحاظ سے بندے کی زندگی مشکل زندگی ہوتی ہے، اور کافر بے ایمان کی زندگی سوکھی زندگی ہوتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے کھاتے سنتے ہر معاملے کے اندر بے پرواہ ہوتا ہے، اس کی زندگی بیکار زندگی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو کبھی پیشانی پر پسینہ نہیں آتا۔ مومن کو ہمیشہ پسینہ رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھل سنبھل کر دھیان کے ساتھ چلتا ہے کہ یار میری زبان سے میرے عمل سے کوئی اس طرح کا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرے عمل برباد ہو جائیں۔ بندہ مومن پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ یہ بھی اس حدیث کا مطلب ہے کہ بندہ مومن وہ پیشانی کے پسینے کے ساتھ زندگی بسر کرتے 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 بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو اس طرح ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتے کرتے اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اس کی موت اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہوتی ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔
یہاں پر اس کے پیچھے بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، دوست احباب رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، اس آخری وقت میں احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یہ جھوم جھوم کر کہتا ہے، یہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے جلدی جلدی اپنے رب کے پاس لے چلو۔ اللہ دیکھ کر کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں بھی اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ چوتھے پارے کے اندر شہدائے احد کے حوالے سے موجود ہے، جب وہ شہید ہو گئے اپنے رب کے پاس پہنچ چکے تھے، قرآن کہتا ہے پیچھے دنیا فکر مند تھی، بچے رو رہے تھے، ان کے گھر کے اندر کوہرام تھا، طبی طور پر پریشانی ہوتی ہے کسی کا فوت ہو جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے خوش نصیب تھے، اتنی اچھی زندگی بسر کر کے گئے تھے، جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ ان کو اتنا مالا مال کرتا ہے کہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام ہمارے پیچھے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، ساتھیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی ہے، وہ تو ہمیں رو رہے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی راستے پر چلتے چلتے اللہ کے راستے میں شہید ہو کر جلدی ہمارے پاس جنتوں میں پہنچ جائیں۔ جناب یہ فرق ہے، جو آدمی اچھی زندگی بسر کرتا ہے بظاہر مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے جو آدمی اللہ کے کہے میں رہ کر اس کے پیغمبر کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دے۔ رسول پاک علیہ السلام اس لیے ہر جنازے کے اندر یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے مالک جس کو زندگی عطا فرما اسلام، بولیے کیسی زندگی؟ اسلام والی زندگی عطا فرما، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جس کو بھی موت آئے ایمان والی موت، زندگی اسلام والی موت، ایمان والی، یہ اللہ سے سوال کیا گیا۔ لیکن حضرات یاد رکھیں یہ تب ہو سکتا ہے جب اپنی زندگی کو چاہے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، چاہے اس کی خاطر آپ کو مشقتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیں ان تکلیفوں کا انجام اللہ نے بہت اچھا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک اتنا مالا مال فرمائیں گے کہ بندے کو توقع ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف سے کتنا مالا مال فرمانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کیا کریں، دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی پانے والا بنا دے، حاصل کرنے والا بنا دے۔ اور المؤمن یموت بعرق الجبین کا تیسرا مفہوم شارحین حدیث نے یہ بھی بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا، مومن وہ چاہے جتنے بھی اچھے عمل کر لیتا ہے، نیکیاں کر لیتا ہے، پھر بھی وہ ڈرتا رہتا ہے، اس کے دل میں حیا اور جھجک ہوتی ہے، جس طرح کوئی آدمی بڑے آدمی کے پاس جانے سے پہلے جھجکتا ہے، شرماتا ہے، شرمانے اور جھجک کی وجہ سے اس کے ماتھے پر، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، ایسے ایماندار بھی آخر تک ڈرتا رہتا ہے، حالانکہ اس نے کتنے بھی نیک عمل کیے ہوتے ہیں، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے، اللہ کہیں مجھ سے پوچھ نہ لے کہ میں نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا تھا پھر بھی تو نے اتنے تھوڑے عمل کیوں کیے۔ مومن پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ میرے رب کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہیں لیکن میرے عمل بہت تھوڑے ہیں، وہ ڈرتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے۔ یہ تو اس آدمی کی بات ہے جس نے پوری زندگی اچھے عمل کیے پھر بھی ڈرتا ہے، اور جس آدمی کے دل میں آخر وقت کے اندر اللہ کی رحمت کی امید ہو اور جہنم کے عذابوں کا ڈر ہو، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس کی دونوں امیدیں پوری کر دیتا ہے، جہنم سے نجات
جہنم سے نجات بھی عطا کر دیتا ہے اور جنت کا داخلہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے اپنی اس حیات مستعار کے اندر ہمیشہ توفیق مانگا کریں، اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی پانے والا بنا دے، نیک عمل والا بنا دے، صالح کردار کا حامل اور عامل بنا دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ جس قدر زندگی کے اندر محنت مشقت کر لیں گے، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی صلہ اور اجر عطا فرمائیں گے، جتنی محنت ہے۔ اگر ہم محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، ہم کہیں بس ہمیں ایسی جنت مل جائے، یہ غلط بات ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ قاعدہ اصول صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ دیکھیں آدھے ٹائم سے زیادہ گزر چکا ہے، میں بات کو آگے بڑھاؤں، ابھی تو شروع ہوئی ہے بات۔ کار صاحب کہہ رہے تھے یہاں پر ہمارے ساتھیوں کا مزاج ہے 1 گھنٹے تک ہم کرتے ہیں، ایسے ہیں انشاءاللہ 1 گھنٹے تک کریں گے، جب بات پوری ہو جائے گی پھر آپ سے پوچھ لیں گے آگے تھوڑی سی بات چلانی ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بات مجھے کلوز کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ قاعدہ یاد کر لیں، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو حج کے موقع پر جب جا رہے تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ یاد رکھو اس سفر حج کے اندر جس قدر آپ اللہ کے راستے میں یا اپنی ذات پر نیکی کے راستے میں خرچ کرتی جاؤ گی، ایک تو اللہ آپ کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ حج کے موقع پر جاتے ہیں، وہاں پر سبیلوں کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کیا کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ پر بھی خرچ کریں، اپنے کمرے والوں پر بھی خرچ کریں، اپنے ہمراہیوں ساتھیوں پر بھی خرچ کریں۔ جس قدر آپ نیکی کے راستے میں خرچ کرتے جائیں گے اللہ اتنا ہی اجر بڑھاتا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر نیکی کے راستے میں آپ کو جتنی تکلیف آتی جائے گی، جتنی تکلیف آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنی تکلیف آ رہی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے جتنی تکلیف آ رہی ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں جتنی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اللہ پاک اسی کے بقدر آپ کا اجر بھی بڑھاتا جا رہا ہے، جس قدر آپ تکلیف برداشت کریں۔ یہ قاعدہ اور اصول صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پاک کو ان کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ان کو 2 اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ثلاثۃ لہم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا آدمی وہ ہے جو اپنے مذہب پر قائم تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، یا آج کل کے اپنے ماحول میں دیکھ لیں ایک آدمی ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، وہ اپنے دین پر قائم ہے، پھر آپ نے فرمایا اس کے کانوں تک میری دعوت پہنچتی ہے، اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے یار اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا میرا کنبہ قبیلہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، بیوی بچے چھین لیں گے، گھر کے اندر بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، مجھے دیس نکالا دے دیں گے، بلکہ بعض کا جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، یہاں پر جناب یہ مختلف فقہی اختلافات ہیں۔ ایک کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، مکتبہ دیوبند سے، فکر دیوبند سے میرا تعلق ہے، دوسرا کہتا ہے میں بریلوی ہوں، میرا ہندوستان کے علاقے بریلی سے تعلق ہے، ایک آتا ہے میں نجف اشرف کو سب سے مقدس مقام مانتا ہوں، کربلائی ہوں میں، وہ کہتا ہے میرا موقف سب سے بہتر ہے، ایک کہتا ہے میں مکے اور مدینے کو سب کچھ سمجھتا ہوں، والی بطحا کی بات تو حجت سمجھتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ اب آپ نے دیکھا اس معاملے میں کتنی شدت موجود ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں حضرات فلاں کے پاس نہ جائیں، اس کے پاس نہ جائیں، وہ جناب لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے۔ یہ باتیں سرزمین مکہ کے اندر موجود تھیں، جب بھی کوئی حج اور عمرہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ میں آیا کرتا تھا، سرداران مکہ کہا کرتے تھے بچ کر رہنا، بچ کر رہنا، یہاں پر ایک ساحر اور جادوگر موجود ہیں، وہ لوگوں کو باتیں کر کے اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے، مسلمان بنا لیتا ہے۔ پھر کیا کرو، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو، اپنے کانوں میں روئی کے پھمبے لے لو تاکہ تمہارے کانوں میں اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ حضرات یاد رکھیے، میں کہتا ہوں آج بھی جس آدمی کا، جس گروہ اور فرقے کا یہ موقف ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اس چیز پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی پڑھایا ہے، بچوں بچیوں کو بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں
کہ جس چیز کی، جس آدمی کی چیز کھری ہو، جس آدمی کے سکے پکے ہوں، کھرے ہوں، اس کو کسی لیبارٹری کے اندر تجزیہ کرانے میں، ٹیسٹ کرانے میں، انالیسس کرانے میں کوئی ڈر اور مذائقہ خدشہ نہیں ہوتا۔ اس آدمی کو ڈر ہوتا ہے جس کو پتا ہے کہ میری چیز کھوٹی ہے۔ الحمدللہ ہم بمبانگے دول کہتے ہیں، یہ آپ نے قرآن اور سنت کے موتی ہم سے سیکھ لیے ہیں۔ اب دنیا میں کسی بھی گروہ کے پاس جا کر پیش کر کے دیکھو، ہر کسی کے پاس جا کر بات کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ قرآن اور سنت کے موتی کبھی بھی جھوٹے ثابت نہیں ہوتے۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے پاس نہ جا، بات نہ سننا، وہ آپ کو وہابی بنا دیں گے، خراب کر دیں گے، کاموں میں انگلیاں لے لو۔ حضرات یہ اندھی تقلید سے نکل کر اللہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف آئیے، نہ کسی کی بات مانے۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنے بڑے بڑے موبائل دیے، کبھی کھول کر سرچ کر لیا کریں۔ جس مسئلے کے اوپر آپ کو اعتراض نظر آتا ہے، آمین آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، 11ویں کی نیازوں کا مسئلہ ہو، شب برات کے حوالے سے معاملہ ہو، آپ سرچ کر کے دیکھیں، قرآن اور سنت کے انبار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نہ مانے کسی کی بات، اس کی مانے جس کی ماننے کا اللہ پاک نے ہمیں پابند فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے عقیدے پر قائم ہے، پھر اس کے بعد سچی بات پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے کسی کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ کہا جو مشکل حالات میں اپنے موقف کو چھوڑ کر میرے دین کی طرف آئے گا، اللہ پاک اس مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے، اجر بھی زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اور بڑی اہم بات ہے، آپ نے فرمایا عبد مملوک ادى حق اللہ وحق موالی۔ ایک آدمی ملازم ہے، دور غلامی یہاں پر نہیں، میں آپ کو دور ملازمت کے حوالے سے بتلا دوں۔ ایک آدمی ملازم ہے، وہ کہتا ہے جی قاری صاحب کیا کریں، روزہ رکھیں، روزی کریں، نماز پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، میں ڈرائیور ہوں، میں ملازم ہوں، دکان پر آفس میں کام کرتا ہوں، مالک اجازت نہیں دیتے ہیں، سارا دن بگائے دوڑائے رکھتے ہیں، میں کیسے نمازیں پڑھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجبور ہے وہ اپنے مالکوں کا حق ادا کرتا ہے، پورا ادا کرتا ہے، جتنی طے کی ہے اس کے مطابق پورا کام کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی پوری کرتا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ ایک آدمی، اور سن لیجئے، ایک آدمی مالک ہے، وہ اپنے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر آرڈر دے رہا ہے، کام کروا رہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو روزہ رکھنے کا جتنا اجر ملے گا اس سے کہیں زیادہ اس ملازم کو ملے گا جو باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر کام بھی کر رہا ہے، محنت مزدوری بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کوئی آدمی، وہ صاحب حیثیت ہے، مرد ہے یا عورت ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کو اچھا رشتہ مل سکتا ہے، اچھا خاندان مل سکتا ہے، پڑھی لکھی خاتون مل سکتی ہے، خوب روح خوبصورت مل سکتی ہیں، لیکن وہ جناب صرف دین کو دیکھ کر کہ مجھے دین والی چاہیے، عورت کہتی ہے مجھے دین والا مرد چاہیے، اور وہ جان بوجھ کر کسی کا بھلا کرنے کے لیے کسی معذور کے ساتھ، کسی نبینی کے ساتھ، کسی قبول صورت کے ساتھ، غریب کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر شادی کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی 2 اجر عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ رجل كانت عنده امة يطوع فأدبها فأحسن تأديبها علمها فأحسن تعليمها ثم آتاكها فتزوجها۔ جس قدر آپ زیادہ مشقت برداشت کرتے جائیں گے اللہ پاک اجر کا ٹیرس بھی بڑھاتا جائے گا، اللہ پاک اسی حساب سے آپ کو اجر بھی بڑھا کر دے گا۔ ایک اور صحیح حدیث پاک میں آپ نے فرمایا صحابہ کچھ عمل اس طرح کے کہ بندہ عمل کرتا بعد میں فرشتوں کے آپس میں تکرار اور جھگڑا شروع ہوتا ہے، ہر فرشتہ کہتا ہے یہ عمل جو اس نے کیا ہے عامل کا عمل اتنا پیارا ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ لے کر میں اپنے رب کے پاس پہنچوں گا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں پرے ہٹ جاؤ، میں نے لے کر جانا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے لے کر جانا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں فیما یختصم الملأ الاعلی، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے فرشتے بھی آپس میں تکرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس اس کا عمل پیش کرنا ہے،
حضرات میں بات کو مختصر کروں، آقا فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی جو کہ دور سے اپنے گھر سے باوضو ہو کر، سواری بھی موجود ہے، ہر چیز موجود، لیکن ثواب کی نیت سے زیادہ قدم اٹھا کر اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، اللہ پاک اس جائز محنت اور مشقت کی وجہ سے اس کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا اجر اللہ پاک نے اس لیے بڑھا دیا کیونکہ اس نے زیادہ قدم اٹھائے، زیادہ تکلیف برداشت کی۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارم، وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، نہانے کا، غسل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، سخت سردیوں کے دن ہے، بستر چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، وضو غسل کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وضو کرتا ہے، ٹھنڈی ٹھٹرتی شاموں کے اندر، راتوں کے اندر، صبح کے اندر یہ وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے۔ یا جو آدمی سخت گرمیوں کے اندر جب لو جھلسا رہی ہے، یہ گرم پانی سے وضو کر کے گرمی کے اندر چڑھ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو آدمی وضو کی شدت کو، حدت کو، سردی اور گرمی کو اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں ایک آدمی نماز کے لیے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ٹائم ہو، کب ٹائم ہو، کب ٹائم، جتنی دیر وہ اللہ کی خاطر اللہ کی نماز کا انتظار کرتا رہے گا، اللہ پاک اس کو بھی بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حضرات یاد رکھیے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیں، تو پھر دنیا کے اندر اس حیات مستعار کے اندر اللہ کے لیے کچھ محنت کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یاد رکھیے اگر جذبہ پیدا کر لیں گے، اللہ پاک دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور اللہ عقبہ کو بھی بہتر فرما دے گا۔ حضرات ذی وقار یہ کرنے کے کام ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں مالا مال فرما دے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ وقت گزرتے گزرتے گزر گیا اور ہم اس دنیا کی چارپائی سے اٹھ کر قبر والی چارپائی پر آ گئے اور زیر زمین دفن ہو گئے، یاد رکھیے پھر اس وقت پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے سے ہمیں کچھ فائدہ اور حاصل نہیں ہوگا، اس وقت کوئی چیز حاصل نہیں ہونی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کے اندر مالا مال فرمائے، قبر اور حشر کے اندر مالا مال فرمائے، تو اللہ کے لیے اپنی اس حیات مستعار سے کچھ استفادہ کر لیں، فائدہ حاصل کر لیں۔ اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہماری زندگی کے اندر مشقتیں اتنی زیادہ ہوں، اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ کی شریعت میں ویسے بھی مشقتیں نہیں ہیں، جہاں پر اللہ پاک نے دیکھا ہے میرے بندوں کو مشقت ہو سکتی ہے، اللہ پاک نے وہاں پر اپنے حکم ہی تبدیل کر دی۔ حج کرنا ہر کسی کے لیے فرض ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں کوئی بات نہیں، جب طاقت ہوگی پھر کر لینا۔ روزہ رکھنے میں اگر دقتیں پریشانی، اللہ پاک نے روزے کے لیے استثنائی احکامات اتار دیے۔ نماز کے لیے دیکھیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرضی نماز فرض ہے، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، ساری شکلیں موجود ہیں، لیکن کم از کم جو اللہ پاک نے جائز مشقتیں رکھی ہیں، جائز محنتیں رکھی ہیں، وہ تو کیا کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اتنا ضرور کر لیں، اپنی زندگی کے اندر اتنی محنت ضرور کر لیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور آخرت بھی بہتر فرما دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ طبیعت تھی کہ آپ سبحان اللہ محنت بھی کرتے، مشقت بھی کرتے، اپنے آپ کو بھی آمادہ کرتے، صحابہ کو بھی آمادہ کرتے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ اگر دین کے معاملے میں کوئی جائز مشقت آ رہی ہے، اللہ کے لیے خوشی کا اظہار کیا کریں۔ اگر جائز مشقت آ رہی ہے، خوشی کا اظہار کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے، تیری خاطر یہ سب کچھ مجھے سہنا پڑ رہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلاً لمبا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، جب اللہ کی خاطر ان کو پکڑ کر جب ان کے اوپر تیر برسائے جانے لگے، ان کو لٹکا کر جب ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو مارا گیا،
ان کی زبان سے اس وقت یہ نکل رہا تھا ذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع، اللہ تو گواہ ہو جا جو کچھ مجھے تکلیف آ رہی ہے اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں، صرف تیرے دین کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کہہ رہے تھے انشاءاللہ اللہ پاک میرے تمام اعضاء کے ہر جوڑ پر لگنے والی ہر چوٹ کا اللہ مجھے یبارک اجر عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ جب نیکی کرنے پھر گھبرایا نہ کریں۔ صحیح بخاری شریف، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، آپ سفر میں موجود تھے، دیکھیں ذرا حوصلہ دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کو ایسے ٹھوکر لگی اور آپ کی انگلی سے خون کے قطرے نکلنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، اور ویسے یاد رکھیں یہ علیحدہ سے حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، جب کبھی کوئی ٹھوکر لگے، تکلیف لگے، پریشانی ہو، مسئلہ بنے، آپ نے فرمایا کہ زبان سے گالی نکالنے کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرنا شروع کر دیں۔ ہوئے نہ کیا کریں۔ ہمیں بعض اوقات سائیکل موٹر پر سائیڈ لگتی ہیں، کوئی ہمیں ٹکر مارتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں نہ نکالا کریں، بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی انگلی کو چوٹ لگی، ننھے خون کے قطرے نکلنے لگے ہیں۔ پتہ کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے انگلی کو مخاطب کر کے کہا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، انگلی کو کہا انگلی کیوں رو رہی ہو، ننھے یہ خون کے آنسو بہا رہی ہو، کوئی فکر نہیں، غم نہ کرو، جو کچھ تکلیف ملی ہے اللہ کے راستے میں ملی ہے، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے۔ لیکن حوصلہ پیدا کریں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حضرت سلمہ بن اکوع بڑے باکمال صحابی ہیں، ان کی ایک حدیث بخاری شریف میں اور بھی یہ کہتے ہیں میری اللہ نے اتنی رفتار رکھی تھی، لوگ جانور پر گھوڑے پر بیٹھ کر اتنا تیز سفر نہیں کرتے تھے جتنا میں اکیلا پیدل دوڑ کر سفر کر لیتا، بڑے باکمال صحابی تھے۔ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے حوالے سے ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، 3 راتوں کی مسافت پر یہ قلعہ تھا، یہودیوں کی آبادی تھی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی فتنہ اندازیوں کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو لیا اور ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ راستے میں جاتے آتے صحابہ تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے یار سلمہ تیرا بھائی کدھر ہے؟ کہتے میرا بھائی عامر بن اکوع بڑا زبردست شاعر بھی تھا، مرد میدان میں تھا، بڑا مجاہد آدمی، بڑا دلیر آدمی، کہتے شاعر بھی تھا، شعر کہنا اس نے شروع کیے، قافلہ تیزی سے چلنے لگ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے جی یہ عامر کے اشعار ہیں، عامر پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک نے ان کو دعا بھی دی۔ آگے مسئلہ مختصر بتلاؤں، جنگ ہوئی، کہتے ہیں میرے بھائی عامر نے تلوار زبردست ان کے ہاتھ میں موجود تھی، لیکن آج ان کی تلوار تھوڑی سی چھوٹی تھی، بڑی تلوار ان کی کہیں رہ گئی تھی، چھوٹی تلوار تھی۔ مقابلے کے اندر یہودی سامنے آیا، کہتے پکڑ کر جب انہوں نے اس کے اوپر وار کیا نا، یہودی تھوڑا سا پیچھے ہٹا، تلوار آگے بڑھی، بے قابو ہوئی اور خود حضرت عامر کی اپنی تلوار ان کے گھٹنے کو لگے اور بیچارے اسی شدت درد کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان اس لیے کہ دیکھیں بندے کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہائے اللہ کہ میں کہ یہودی کو اللہ کے دشمن کو مارنا چاہتا تھا وہ بھی بچ گیا، اور پھر تکلیف اس لیے ہو رہی تھی اوہو میری اپنی تلوار سے میں آپ ہی ختم ہو رہا ہوں، یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ اگرچہ بندے کا اس میں اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی تقدیر ہے۔ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دیکھا، میں غمگین تھا، کہا سلمہ خیر ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول بھائی شہید ہوا، اتنا غم نہیں ہے، لوگوں کی اس بات نے مجھے غمگین کر دیا، لوگ کہتے ہیں کہ تیرے بھائی کے عمل برباد ہو گئے کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مر گیا ہے۔ کہا کس نے کہا؟ کہا آقا فلاں نے کہا ہے۔ اسید ابن حضیر بھی ان کے اندر مختلف سندیں موجود ہیں بخاری شریف میں۔ کہا غلط کہا جس نے کہا ہے۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی ہیں با کمال چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ آپ نے فرمایا قل عربی مشابہا مثلہ، پہلی بات یہ کہا میں نے بہت کم دلیر نوجوان عربی بہادر دیکھیں جو میدان کارزار میں تیرے بھائی جیسی جرأت کے ساتھ چلتے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات قل عربی مشابہا مثلہ، تیرے بھائی جیسے
دنیا کے اندر بہت کم نظر آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں کَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلُهُ، تیرے بھائی جیسے مائی کے لال بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے تیرے بھائی کو کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، سارے صحابی صرف مجاہد تھے، لیکن تیرا بھائی اللہ کے راستے میں ڈبل مشقت بھی برداشت کر کے گیا ہے کہ ایک تو اس کے نشانے سے یہودی بچ گیا ہے، دوسرا اس کے اپنے ہاتھ سے اس کی جان چلی گئی ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو ان لہو اجرہ مرتین، اللہ پاک اس کی اس مشقت کی وجہ سے اس کو دگنا اجر عطا فرمائے۔ حضرات دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نیکی کی کس قدر حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ جائز مشقت برداشت کریں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، انشاءاللہ اللہ اس کی وجہ سے بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن حضرات یہاں پر میں بار بار جائز مشقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، ناجائز نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ناجائز مشقت کرتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے آپ نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے بیٹھ ہی نہیں رہا، کھڑا ہے بیٹھ ہی نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو، چپ ہے؟ صحابہ سے پوچھا یہ بولتا نہیں ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کھڑا ہے بیٹھے گا نہیں، یہ چپ ہے بولے گا نہیں، کیونکہ اس نے نظر مان رکھی ہے کہ جتنا سفر ہے میں نے چپ ہو کر کرنا ہے، بولنا نہیں ہے، میں نے کھڑے رہنا ہے بیٹھنا نہیں ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے پورے سفر حج میں روزہ کھولنا نہیں ہے، میں نے مسلسل کھڑے رہنا ہے بیٹھنا بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے دھوپ کے اندر کھڑے رہنا ہے، کبھی میں نے سایہ بھی حاصل نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سن کر کہا تھا اللہ پاک نے ایسی مشقتیں میری امت پر نہیں رکھی۔ کھڑے ہونے کا دل کرے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنے کا دل کرے بیٹھ جاؤ، روزہ رکھو روزہ چھوڑ دو، دھوپ کا دل کرے دھوپ میں، سائے کا دل کرے سائے میں۔ یہ کون سی مشقت ہے؟ ناجائز مشقت کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جائز مشقت کو اللہ پاک نے باعث اجر عظیم قرار دیا۔ حضرات اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو تکلیف سے بچائیں، ناجائز تکلیف سے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسروں کی بات بعد میں بتلاتا ہوں، قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے لوگوں اپنے آپ کو بھی ناجائز مشقت نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالا کرو۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، لوگوں خودکشیاں نہ کیا کرو، اپنے آپ کو پھندے لے کر ٹرین کے آگے ڈال کر فیر کر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مارا نہ کرو۔ جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ پاک اس کو واصل جہنم کر دے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے جو آدمی جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مارے گا مسلسل وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، مرنے کے بعد ہر وقت اس کو بار بار مارا جاتا رہے گا، پھر اٹھایا جائے گا، مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، جب تک قیامت نہیں آتی تب تک اللہ پاک اس کو اسی مرنے والے عذاب کے اندر دو چار رکھیں گے۔ ناجائز نہ کریں، ناجائز نہ کریں اپنے آپ کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں اگر 5-7 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں تو اجازت ہے؟ آپ کو میں ایک قاعدہ بتلاتا ہوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، انسان طبی طور پر یہ انس سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ قاری صاحب یہ غلطی ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انسان نسیان سے نکلا ہے کہ بندہ بھول کا بندہ ہے، نہیں، انسان انس سے نکلا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر انسیت رکھ دی۔ اس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں ہوتا ہے وحشی جو جنگلی درندے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے دوسرے کو کھا جاتا ہے، کمزور ڈر کر بھاگتا ہے۔ انسان اور وحشیوں کے اندر یہی فرق ہے، انسان دوسرے کو دیکھتا ہے، گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، سلام لیتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر انسان کی حیثیت ذکر کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ پاک نے بندے کو جانوروں کی عادات سے بچانے کے لیے ان جانوروں کا گوشت بھی حرام کر دیا ہے کہ جن کے گوشت کے اندر چیر پھاڑ کرنے کی عادت موجود ہے، اللہ پاک نے ان جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ دیکھیں جنگل کے اندر
بکری ہوتی ہے، خرگوش ہوتے ہیں، جنگل کے اندر ہرنیاں ہوتی ہیں، ان کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن شیر کا، چیتے کا گوشت، بھیڑیے کا گوشت کھانا کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ پہلی قسم کے جانور شریف ہیں، بندہ کھائے گا اس کی طبیعت کے اوپر شرارت پیدا نہیں ہوگی، شرافت پیدا ہوگی۔ اور دوسری قسم کے جانور شیر، چیتا اگر بندہ کھائے گا تو گوشت تو ان کا بھی گوشت ہے، لیکن کھانے کی وجہ سے بندے کی طبیعت کے اندر چیرنے پھاڑنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے بندے کو انسان بنایا، اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ انسانیت سے نکل کر جانور اور درندہ شیر چیتا بن جائے۔ اچھا یہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں شریعت کے اندر صرف ایک جانور ایسا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں لیکن اس کی طبیعت کے اندر تھوڑی سی تیزی ہے، شرارت ہے، غصہ کرتا ہے۔ وہ جانور کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بکری کا، گائے کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں۔ کہنے لگے انا اتوضا منہ من الابل، اونٹ کھائیں، اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کیا ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ابن قیم نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کیونکہ اونٹ میں عام طور پر غصہ ہوتا ہے، شرارت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ پسند کیا ہے کہ اگر گوشت کھا کر طبیعت میں تھوڑا سا ہیجان پیدا ہو تو اس ہیجان کو ختم کرنے کے لیے وضو کر لو تاکہ وہ تیزی ختم ہو جائے، شرارتی طبیعت مدھم ہو جائے۔ اب مجھے بتلائیں، اگر ہم اپنی طبیعت کے اندر وہ جنگلی جانوروں والی فطرت رکھیں، ہم دوسروں کو چیرنے پھاڑنے کی کوشش کریں، اپنے یمین و یسار کو تنگ اور پریشان کریں، میرے اور آپ کے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہوں، پریشان ہوں، ہمسائے ہم سے دلگیر ہوں، ہمارے اپنی بچیاں وراثت کے حوالے سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، ہم اپنی بہنوں کو عدالتوں کے اندر جا کر مردہ ڈکلیئر کر کے ہماری تو بہن ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو بیٹی ہی کوئی نہیں ہے، جیتے جی اپنی اولادوں کو مارنے والوں، اپنی بہنوں کو محروم کرنے والوں، یہ حیوانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ مت تکلیف دیجیے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام یہ حدیث سنیے، مسلم شریف میں حدیث ہے، غور سے سنیے، یہ کسی دیوبندی بریلوی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، یہ حدیث پاک کا مسئلہ ہے۔ وصیت کے حوالے سے صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی فوت ہوتے ہیں، آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھا دیا ہے، صحابہ نے مل کر کفن دفن بھی کر لیا، فارغ ہو چکے۔ بعد میں جناب اس کے ورثاء شکایت لے کر آگے، اللہ کے رسول مرنے والا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ پتہ ہے اس کی کل پراپرٹی 6 غلام تھے، 6 غلام، یوں سمجھے اس کی پراپرٹی کل 6 لاکھ روپے تھی۔ اس نے جاتے آتے ہم نے دیکھا ہے وصیت ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ میرے بعد میرے 6 کے 6 غلام آزاد ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے بعد تو کچھ نہیں رہا، چھوٹے بچے، معصوم بچے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، 6 کے 6 آزاد کر دے، اب کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے فقال له قولا شدیدا، آپ نے اس میں بڑا غصہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کیا کر گیا؟ آپ نے بڑا غصہ فرمایا۔ کتنا غصہ! 2 حدیثیں ذکر کر رہا ہوں، ایک حدیث مسند احمد کے اندر ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اگر تم نے مجھے پہلے بتلایا ہوتا کہ یہ اتنی زیادتی کر کے گیا ہے، گھر والوں کو اتنی تکلیف دے کر گیا ہے، تو میں نے اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، میں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تھا۔ اور سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث میں دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا جنازہ تو دور کی بات ہے، میں نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دینا۔ مجھے بتلائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مالی معاملات کے حوالے سے کتنے بے اعتدال ہیں۔ یہ تو وصیت کی بات ہے۔ اور دیکھیے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں، نبی پاک علیہ السلام فرمایا دیکھو وصیت کا اصول یہ ہے، 1/3 اللہ کے راستے میں وصیت ہو سکتی ہے، باقی اس کا اصل مال رہے گا۔ 6 میں سے 1/3 2 غلام بنتے، 2 اللہ کے راستے میں آزاد کر دو، اس کی طرف سے صدقہ ہو جائیں گے، باقی 2/4 غلام بچے وہ تمہارے وارثوں کے لیے۔ اسی طرح دیکھیے جو آدمی اپنی وراثت کے حوالے سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو محروم کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کا بڑا سخت جواب دینا پڑے گا۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اپنے وارث کی وراثت ختم کرتا ہے، اللہ اس کی جنت کے اندر، جنت میں اس کی وراثت ختم کر دے گا۔ من قطع میراث اخی میراث وارثی قطع اللہ میراثہ فی الجنہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی ماں باپ
60 سال تک عبادت کرتے رہے فوت ہو گئے اور وراثت میں زیادتی کر کے گئے، اللہ 60 سال کی عبادت کر دے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم زیادتیاں کرتے ہیں؟ بچیاں ہماری کوئی پرائی ہوتی ہیں جو ہم ان کو محروم کرتے ہیں؟ اور میں نے تو دیکھا یقین جانے بچے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی بچیاں کرتی ہیں۔ بچے گھر میں ہو کر ماں باپ کی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی بچیاں اپنے گھروں سے آ کر اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ بچیاں ہی باریاں لگاتی ہیں کہ چلو ہم 5 بہنیں، ایک دن تو آ جائے گا، دوسرے دن تو آ جائے گا۔ کبھی بچے اس طرح کی باریاں نہیں لگاتے جن کی خاطر تم ناجائز کر کے جاتے ہیں۔ اگر بچیاں خدمت نہ بھی کریں پھر بھی آپ نے دینا ہے، ان کو تکلیف دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ حضرات یہ تو انسانوں کی بات کر رہا ہوں، شریعت اتنی حساس ہے۔ رسول معظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے ایک جانور کو ذبح کیا ہے۔ 2 جانور سامنے کھڑے ہیں، ایک جانور کو کھڑا کر کے دوسرے جانور کو ذبح کیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کو پکڑ کر ذبح کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آتے آتے یہ منظر دیکھا، کہا اللہ کے بندے تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ اذبحتہ مرتین، تو نے ایک جانور کو 2 مرتبہ کیوں ذبح کیا ہے؟ اگر تمہیں ذبح کرنا تھا ایک کو ایک طرف چھپا دیتا ایک طرف رکھتا تاکہ اس کو اپنے بھائی کے اس طرح ذبح ہونے کا منظر نہ دیکھنا پڑے۔ شریعت نے تو ہمیں اتنی حساسیت دی ہے، شریعت نے ہمیں اتنی حساسیت دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے تمہیں نہ احساس ہو، اگر تمہارے منہ سے سمیل آ رہی ہو، بو آ رہی ہو، لوگوں اپنے منہ کی بو کو ختم کر کے آؤ، چاہو اللہ کے گھر میں ہی آنا ہو، نماز لیٹ ہوتی ہے لیٹ کر لو لیکن اپنے منہ کی بدبو کو ختم کر کے آؤ۔ اس منہ کی بدبو کی وجہ سے جس طرح تمہارے پہلو میں کھڑے تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں موجود فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شریعت تو ہمیں اتنی حساسیت دیتی ہے۔ کہا لوگوں، مسلم شریف کی حدیث، اتقوا اللاعنین الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ذلہم، لوگوں لعنت والی چیزوں سے بچو، تم لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کی زبان سے لعنت نکلتی ہے، میں تمہیں امتی ہونے کے ناطے سے سنبھال رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ لعنت والے عمل سے بچا کرو۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ کہا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ذلہم، لوگوں تم چلتے چلتے لوگوں کے راستے میں پیشاب کر دیتے ہو، لوگوں کے سائے کی جگہ میں بیٹھنے کی جگہ میں پیشاب کر دیتے ہو۔ ایک حدیث پاک میں فی الموارد، جہاں سے لوگ فلٹریشن کا سسٹم ہے، پانی بھرنے کا سسٹم ہے، نل کا لگا، ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، تم وہاں پر بولو براز کرتے ہو، وہاں پر گندگی پھینک کر آتے ہو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی زبان سے لعنت نکلتی ہے۔ میری امت کے لوگوں میں تمہیں احساس دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو اس طرح ملعون نہ بنایا، بلکہ میں اس حدیث کو سن کر یقین جانے بڑا حیران ہوں۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو الا ان کلکم مراج ربہ، لوگو نماز تم پڑھ رہے ہوتے ہو، دیکھو ہر بندے نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں، سرگوشیاں کرنی ہیں، اپنے رب سے وہ ملاقات کر رہا ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا فلا یؤذن بعضکم بعضا، لوگوں نماز میں کھڑے ہو کر کوئی آدمی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ دے۔ حضرات سوچئے ذرا، نماز کے اندر عبادت کرتے ہوئے آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نماز کے اندر تکلیف کیا ہے؟ جی اس کی وضاحت موجود، آپ نے فرمایا لا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ فی الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھتے پڑھتے اپنی زبان سے اتنی اونچے الفاظ نہ نکالو کہ ساتھ والے کی نماز بھولتی ہو یا اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہم تو بتائیں نیکی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھنے تھوڑا سا اونچی پڑھتے ہیں، اگر آپ کے پڑھنے کی وجہ سے ساتھ والا آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے تو نبی پاک نے اس حوالے سے بھی حساسیت پیدا کی ہے کہ لوگوں اپنے بھائی کو تکلیف نہیں۔ حضرات یہ چیزیں ہیں اللہ کے لیے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حیات طیبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے انتشار کو، افتراق کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے، زندگیوں کے اندر چین کو، قرار کو عام فرما دے، پھر اللہ کے لیے دین کے حوالے سے حساسیت پیدا کیجئے، نیکی کے اندر جذبہ پیدا کیجئے، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کے ساتھ انسانیت والا ماحول رکھیں، ہم انسان انس کے ساتھ، انیسیت کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔